बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल है, इसलिए आपको आप पे फ़र्ज़ है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया का ज़मीर झंझोड़ा है एक अमरीकी एयर फोर्स के एहलकार ने, आलमी ज़मीर को झंझोड़ा है। वो आलमी ज़मीर के जो मुर्दा हो चुका है, मर चुका है, उसको झंझोड़ने की कोशिश की, उसको जगाने की कोशिश की है एक अमरीकी एहलकार ने। अमरीकी एयर फोर्स का ये एहलकार आज या गुज़श्ता कल, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उसने इसराइली सफारत खाने के सामने जाकर ख़ुद पर पेट्रोल छिड़का और ख़ुदसोज़ी कर ली। और इसके बाद हमने जब वो वीडियो देखी, बड़ी दिलखराश वीडियो है, और इसमें ये अमरीकी जो ज़ाहिर है कि मुसलमान नहीं है, वो फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाते हुए वहाँ पे ख़ुद को आग के शोलों की नज़र करता है। उस पर आग के शोले जो हैं वो बाकायदा नज़र आते हैं। वो बाकायदा आता है, वीडियो ख़ुद बनाता है अपनी, और वीडियो को अपने कैमरे को या मोबाइल को, जो भी उसके पास इक्विपमेंट है, वो फिक्स कर देता है। उसमें बाकायदा फ्रेम में वो पूरा नज़र आता है। और वो पहले ख़ुद को उसको बोतल में पेट्रोल छिड़कता है ख़ुद पर, और बाकायदा खड़े होकर लाइटर से जलाने की कोशिश करता है। 2-3 मरतबा वो कोशिश करता है, नाकाम हो जाता है। आखिर में वो, उसके कपड़ों को तो आग नहीं लगती, लेकिन वो जो नीचे पेट्रोल बह गया होता है ज़मीन के ऊपर, उसको आग लगा लेता है। वहीं से उसके कपड़ों को आग लग जाती है, वर्दी को आग लग जाती है, कपड़ों को नहीं, वर्दी। बाकायदा ये वर्दी में एक बंदा था, जो ऐसा बंदा था जो शायद, अब इसकी तहकीकात की जा रही है, अमरीकी इदारे इसकी तहकीकात कर रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि जी इस बंदे ने ये इतनी संगीन हरकत क्यों की। ज़ाहिर है उसने फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया, उसके ज़मीर ने उसको मलामत किया कि जी अमेरिका जो कुछ कर रहा है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है कि जिस, अगर हम तक वीडियोस पहुंच रही हैं, तस्वीरें पहुंच रही हैं, हम तो ज़ाहिर है कि बेहिसी का मुज़ाहरा करते हैं। बहुत सारे मामलात में हम बेहिसी का मुज़ाहरा करते हैं, देख लेते हैं, और फिर हमें नींद भी आती है, हम सो जाते हैं। और जिस तरीके से फ़लस्तीनी बच्चों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से औरतों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से मर्दों के साथ, नौजवानों के साथ हो रहा है, तो उसमें हमें बहुत सारे मामलात में फिर देखना पड़ता है कि जी हम ख़ुद कहाँ पे खड़े हैं, बस बतौर मुसलमान हम कहाँ पे खड़े हैं। इस्लामी ममालिक, मुझे तादाद से कोई लेना देना नहीं कि कितने इस्लामी ममालिक, क्योंकि इस्लामी ममालिक के जो तादाद है वो मौजूदा सूरत हाल में कोई माने नहीं रखती। हाँ, ये माने ज़रूर रखती है कि इस्लामी ममालिक किस किस्म की दौलत से माला माल है। यहाँ पे मादनियात हमारे किस काम की, यहाँ पर तेल के कुएँ, तेल के ज़खायर, हमारी जो अरब कंट्रीज़ हैं, हमारे जो अरब ममालिक हैं, उनके पास तेल का हथियार है, नहीं हम इस्तेमाल करें। हमारे पास मिज़ाइल हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास लाखों में तरबियत याफ्ता और जदीद असलहा से लेस अफवाज हैं, लेकिन ये अफवाज कितनी हैं ये कोई मानी नहीं रखती। हमारे पास कितने एटम बम हैं कोई मानी नहीं रखती। हमारे पास कितने मिज़ाइल हैं, कितने टैंक हैं, कितने जंगी जहाज़ हैं, ये कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि हम इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल का बहुत कुछ बिगाड़ा है अमरीकी एयर फोर्स के एहलकार ने, ख़ुद को जलाकर, ख़ुद को आग के शोलों की नज़र करके मर गया वो बंदा। इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप ख़ुदकुशी करें, ख़ुद को मार दें। लेकिन इस बंदे ने जो काम किया है वो, अब मुझे नहीं पता, मैं कोई मुफ्ती आलिम दीन नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि इस बंदे को कितना सवाब मिला है। शायद कोई सवाब ना मिला हो, लेकिन इसने एक मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश की है, आलमी ज़मीर को जगाने की, झंझोड़ने की कोशिश की है। इसकी तफसील यह है कि अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में इसराइली सफारत खाने के बाहर एक शख्स आया, ख़ुद को आग लगाई, जिसे फ़ौरी तौर पर हस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जानबर नहीं हो सका। ये वाक़या 25 फरवरी को मकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे पेश आया। मज़कूरा शख्स ने इसराइली सफारत खाने के सामने 1 मिनट तक ये शख्स जो है ये झुलसता रहा, ताहम हुक्काम फ़ौरी तौर पर आग बुझाने के लिए आगे बढ़े। ये जो रात 1 बजे लिखा हुआ है ये ग़ालिबन ठीक नहीं है, क्योंकि जो वीडियो है उसमें तो रात का अंधेरा नहीं नज़र आ रहा, उसमें तो दिन की रोशनी नज़र आ रही। बहरहाल मकामी पुलिस ने
یعنی امریکی پولیس نے یہ موقف اختیار کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، کہ کچھ افسران کو امریکی خفیہ سروس کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا جب ایک شخص نے سفارت خانے کے سامنے خود کو آگ لگائی، جسے قریب اسپتال پہنچایا گیا، جس کی حالت تشویشناک ہے، بعد میں وہ مر گیا، دم توڑ گیا۔ امریکی میڈیا نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے امریکی فضائیہ کے ترجمان کے حوالے سے، اور بتایا ہے کہ مذکورہ شخص امریکی ایئر مین تھا، یعنی ایئر فورس کا یہ ملازم تھا۔ واقعے سے متعلق واشنگٹن پولیس ڈپارٹمنٹ دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہا ہے۔ اب یہ تحقیقات ہوں گی لیکن تفصیلات آپ کے سامنے نہیں آئیں گی، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ اس میں جو کالا چہرہ ہے، جو سیاہ چہرہ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، یہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یونیفارم میں ملبوس ایک شخص آزاد فلسطین، فری فلسطین، یعنی فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو امریکی فضائیہ کے افسر کے طور پر اپنی شناخت کروا رہا ہے، اور پھر یہ عمل کرتا ہے، خود کو آگ لگا دیتا ہے۔ اچھا، یہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی فضائیہ کے ایک ترجمان نے مذکورہ شخص کو اپنی ٹیم کا حصہ ماننے یا شناخت کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جی یہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو پھر ایویں جعلی کوئی بندہ تھا، جعلی کہیں سے وردی شردی خرید کر، جس طرح پاکستان میں بھی مختلف مقامات پر مختلف فورسز کی وردیاں ملتی ہیں، یہیں سے اس نے کوئی وردی خریدی ہوگی، اس نے پھر یہ حرکت کی۔ یہ جی ہمارا بندہ نہیں ہے، لیکن امریکی ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ یہ امریکی ایئر فورس کا بندہ تھا، یہ باقاعدہ جو اس کی وردی تھی وہ بھی اصلی تھی، یہ بندہ بھی اصلی تھا، اور کام بھی اس نے بڑا اصلی والا کیا ہے، مطلب کوئی جعلی ویڈیو نہیں تھی، باقاعدہ اس کی رپورٹ میڈیا میں آئی ہے کہ وہ شخص اب دنیا میں نہیں رہا، لیکن جس دنیا میں وہ نہیں رہا اس دنیا کو ہلا کر یہ چلا گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اسرائیلی سفارت خانے بھی رد عمل دیا ہے، اس سفارت خانے نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی عملے کا رکن جو ہے اس واقعے میں زخمی نہیں ہوا۔ اس نے کیا زخمی ہونا تھا؟ ایک بیان میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ مذکورہ شخص ان کے سفارت خانے کے عملے کا حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ خود بندہ جو ہے وہ امریکی ایئر فورس کا بندہ ہے، تو اس نے تو امریکی، اس کا اسرائیلی سفارت خانے سے پھر کیا لینا ہے نا، لیکن اسرائیلی سفارت خانے کے مین گیٹ کے سامنے اس نے جا کر یہ کام کیا ہے۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی سفارت خانہ جو ہے یہ ان دنوں، بلکہ کئی ایک مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے جو حامی لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں پہ جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو غزہ میں جو اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے، اسرائیلی فوج جو ظلم کر رہی ہے، اس کے خلاف یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے لے کر اب تک غزہ پر اسرائیلی بمباری میں کم از کم 29,692 فلسطینی شہید اور 69,879 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ اسلامی ممالک کی تعداد جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، IC کی کوئی حیثیت نہیں۔ اجلاس ہوتے ہیں، ہم سر جوڑ لیتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں، لیکن اس کے بعد عملی طور پر کیا ہوتا ہے، یہ پھر اس کے بعد پھر راوی چین ہی چین لکھتا ہے، خیر خیریت ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے یہ جو کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اسرائیل نے رکنا نہیں ہے، امریکہ نے رکنا نہیں ہے، امریکہ جس طریقے سے کر رہا ہے اس نے رکنا نہیں ہے۔ یہ ایک فوجی نے اس کے خودسوزی کی ہے، ایک فوجی نے اس کا جو ہے وہ فری فلسطین کا نعرہ لگایا ہے۔ اس کے اگر ہزاروں فوجی بھی اس طرح کا اقدام کریں تو امریکہ کا کچھ نہیں بگڑنا، اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑنا، اور ہمارے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کا بھی کچھ نہیں بگڑنا۔ بگڑ رہا ہے تو فلسطینی بچوں کا بگڑ رہا ہے، فلسطینی خواتین کا بگڑ رہا ہے، فلسطینی عوام کا بگڑ رہا ہے، اور جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کے ضمیر بالکل کام کے نہیں رہے، ان کے ضمیروں کو اس طرح کے واقعات سے جھنجھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، لیکن کم از کم یہ سبق ضرور دے گیا ہے یہ واقعہ کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جان پر کھیل جاتے ہیں لیکن حق کی آواز بلند کرتے ہیں، خود کو آگ لگا دیتے ہیں، حق کی آواز بلند کرتے ہیں،
اب ایک امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے امریکی ایئر فورس کا ملازم باقاعدہ وردی میں ملبوس فری فلسطین کا نعرہ لگاتا ہے، خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے، خود سوزی کر لیتا ہے، تو اس نے بہت ایک ایسی کوشش کی ہے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کہ ہو سکتا ہے یہ امکان ہے کہ اب بھی کسی کو غیرت آ جائے، کسی کو احساس ہو جائے کہ جی غزہ میں ہو کیا رہا ہے۔ اور امید ہے آپ کو اس دردناک ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے تو اس کو شیئر مت کیجیے اس ویڈیو کو، اور اس کو لائک بھی مت کیجیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کو پھیلنا چاہیے، یہ جو ایک صرف انٹرنیشنل میڈیا پہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی یہ خبر ہے، اس کو اب پھیلنا چاہیے۔ اس کو اب کیونکہ کنٹرولڈ میڈیا ہے، مغرب میں، امریکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں میڈیا آزاد نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے اپنے متعلق ہوتی ہیں، جو ہمارے اپنے ملک کے متعلق ہوتی ہیں، ہمارا اپنا قومی میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا۔ انٹرنیشنل میڈیا سے ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، پڑھنے کو مل جاتا ہے، کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی خبر ہے کہ اس پر پوری عالمی میڈیا نے بات کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں تحقیقات میں کیا برآمد ہوتا ہے۔ شکریہ۔